أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلاة الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات پھر بھی ذرا بلند تر سنا چونکہ یہ اشرا ہمارا چل رہا ہے فروعات دین پر. آج دو مئی سے پہلے فروع نماز پہ ہو گئی. آج یہ روزے کا جو فروع ہے آج روزے کو انشاءاللہ شروع کرنا ہے. اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں خلاقت والا ارشاد فرمایا. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں ایھا الناس نہیں ہے. جب روزے کی بات آتی ہے یہاں ایھا الناس نہیں کہتا، اور ہوتا ہے کہ یہ روزہ مخصوص ہے مومنین کے لیے. تو جو فرمایا، ورنہ جب عبادت ہے تو پھر عبادت تو یا ایھا الناس سے ہونی چاہیے. یہاں یا ایھا الناس نہیں کہتا، لیکن وہاں جب وضو عبادت نماز کی آئی ہے تو وہاں یا ایھا الناس سو وضو کہا. وہ تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے عبادت کرو. پروردگار کوئی نماز ایک الگ عبادت کا نام ہے کیا؟ روزہ عبادت نہیں ہے؟ روزہ بھی تو عمومی ہونا چاہیے. جیسے تیری عبادت کا حکم عمومی تھا، تمام انسانوں کو تھا. اب ان تمام انسانوں کو تو نہیں کہہ رہا، صرف کن کو کہہ رہا ہے؟ ان کو جنہوں نے اسے مانا ہے. مومنین کو کہہ رہا ہے، دوسروں کے لیے حکم ہی نہیں ہے. اب اگر میں یہاں جملہ دوں جب دوسروں کے لیے حکم ہی نہیں ہے تو پھر مواخذہ کن کے لیے ہوگا؟ بات تو مومنین کے لیے کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ذرا بلند صلوات پڑھ لیں اللہ. یہ تھوڑا لمبا کر رہا ہوں تاکہ جو آنے والے ہیں 8 بجے تشریف لے آئے تو زیادہ 2-3 منٹ پہلے آ جائیں گے تو پھر بات اسی سے ہم شروع کر دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. آمنو میں جب آپ خطاب کرے گا تو کن کو خطاب ہوگا؟ جو ایمان لے آئے ہیں. مومنین سے خطاب ہوگا. جب مومنین سے خطاب ہے تو مومنین رات میں یاد کیا کہ جب آمنو کہے گا تو آمنو کے بعد مرکز عبادت نہیں بیان کرے گا، طریقہ عبادت نہیں بیان کرے گا. پھر فروع دین بیان ہوگا، اصول دین بیان نہیں ہوگا. اے ایمان والو، جتنے ایمان والے ہیں وہ جتنے جہاں تک ایمان والے ان کے لیے عمومی حکم ہے. ایمان والوں کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا
आमनू, ऐ ईमान वालों, यहाँ एक अजीब लफ्ज़ आई है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे, कुतिबा के माने लफ्ज़ी माने लें तो लिख दिए गए, किताबत इसी से है, ये लिख दिए गए। आखिर कोई तो लिखने वाला है। ये कुतिबा के लफ्ज़ से अगर ताबीर करें तो लिख दिए गए। अब इसमें मफ़हूमी माना जो होगा वो हमने उसमें से लेना है। लिख दिए गए तो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर, अलैकुम, एक कुम की ज़मीर मोमिनीन की तरफ, तमाम मोमिनीन, ऐ मोमिनीन तुम पर रोजे सियाम, सियाम कोई शायद तो होगी ना, कोई सौम होगा ना या नहीं होगा? जो सौम वो चाहता है उसी का नाम तो सौम रखा। जो इल्म इलाही में कोई सौम है वही सौम वाजिब किया जिसको सौम कह रहा है। पहले तो देखना है कि अल्लाह के इल्म में वो सौम क्या, जो वो सौम चाहता है उसी को कुरान की लफ्ज़ से ताबीर कर रहा है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे लिख दिए गए। अभी लिखने के माने में, वाजिब के माने में फिर करते हैं, लिख दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो कि तुमसे पहले लोग गुजरे हैं उन पर भी ये रोजे लिख दिए गए थे, रोजे लिख दिए गए थे। कल की आयत में भी ये, इसके बाद ये आयत आई थी, लअल्लकुम तत्तकून, रोजों में भी आया है लअल्लकुम तत्तकून। वहां तत्तकून मुत्तकी का मुतालबा तमाम आलमीन से था, यहाँ तकवे का मुतालबा फकत मोमिनीन से। अल्लाह तत्तकून, ताकि तुम में इसलिए रोजे बेटा, देखिए सही, इसलिए रोजे फर्ज किए गए हैं ताकि तुम में तकवे का जौहर पैदा हो जाए, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, नेक हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ। इबादत में भी यही लफ्ज़ आएगी, लअल्लकुम तत्तकून। मालूम है इबादत का मकसद भी तकवा इख्तियार करना है, और इस सौम का मकसद भी, रोजे का मकसद भी लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। तो मालूम है मेयारे तकवा भी इल्म इलाही में मौजूद है। कितने मुत्तकी होना जरूरी है, कैसे, कितने परहेजगार बने, कितना तकवा इख्तियार करें, कितना तकवे का जौहर अंदर पैदा करें, कोई उसका मेयार मिजान है जिसके लिए हमें कह रहा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक अपने अंदर तकवे का जौहर पैदा करो। ये रोजे कितने हैं? अय्यामम मादूदा, ये गिने हुए अय्याम में, सारा साल रोजे नहीं, अच्छी बात है, सारा साल रोजे नहीं, अय्यामन, अय्याम है मादूदा, गिने हुए नाम में। और वो कितने दिन बनते हैं? 30 दिन या 29 दिन या 30 दिन, ठीक है ना? ये हमारे गिने हुए हैं ये लफ्ज़, ये रोजे के दिन या तो 29 होंगे या 30 होंगे, यानी एक महीना। क्या करने हैं हमने? रोज, ठीक हो गया। अब फिर पलट क्या है, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अब आप थोड़ी सी मेरे साथ ले मिला देते हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ये कुतिबा या कतबा जब लफ्ज़ आती है, काफ कस्ते में से कतबा, जब ये अला के साथ आती है ना, अला कतबा अलैहि कज़ा, अला के साथ जब आती है, ऐ ये छोटी अला, तो फिर ये वजूब के माने में आती है। मतलब सिर्फ कातबा लिखने के माने में, अला जब इसके साथ आ जाए, समझ नहीं आ सका, ऐ अला, अला की लफ्ज़ के साथ आती है तो फिर वजूब के माने में आ जाता है। अब यहाँ कुतिबा अलैकुम, कुतिबा अलैकुम आया, जब अला इसके साथ आया तो अब किसके माने में आ गया? अब लिखने का माना हम नहीं करेंगे, वाजिब करते हैं। अब ये किसके माने में आया? वजूब के माने में। अल्लाह ने किताब को वाजिब कर दिया। ये एक बेहतरीन तस्वीर पैदा हो गई कि इसमें किसके माने आया? वजूब के। अब देखिए वजूब के माने, कतबा अलैहि कज़ा, एक मिसाल,
اس کے اوپر اس نے یہ واجب کر دیا، کتب علیہ واجب کر دیا، قضا اس طرح یہ واجب کر دیا۔ اب دوسری ایک مثال کی ہے، کتب اللہ علی عبادہ الطاعۃ، اللہ نے اپنے بندوں پر کتب اللہ نے لکھ دیا علی عبادہ اپنے بندوں پہ اپنی اطاعت کو کیا کر دیا؟ واجب کر دیا۔ کتب علی عبادہ، اللہ کی تو اللہ سے کیا ہو گیا؟ واجب۔ اب ایک جملہ ہے، لیکن کس کو واجب کیا؟ اطاعت کو واجب کیا، کن بھی ہم پہ واجب کیا۔ اب اسی کاتبہ نے خود ایک شے اللہ پہ واجب کیا، اسی کاتبہ کی لفظ نے اللہ پہ ایک شے واجب کر دی، کاتبہ اللہ نفس الرحمت، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا۔ کاتبہ اللہ نفس، اللہ نے اپنی ذات پر، نفس مراد اب لوگ یہ پتہ نہیں کرتے، نفس مراد ذات ہے، کاتبہ اللہ نفس الرحمت، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر کیا کر دیا؟ واجب کر دیا۔ اگر وہاں واجب کا ترجمہ تو یہاں واجب کے ترجمے میں کوئی حرج نہیں، اسے لازم کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر دیا، یعنی رحمت کا ہونا اللہ کے لیے واجب ہے، واجب ہے کہ اس کے لیے رحمت ہو۔ اور پھر رحمت ہے کتنی؟ رحمتی واسعۃ کل شیء، اس کی رحمت ہر شے پہ وسیع ہے۔ تھوڑے سے بات توجہ فرماتے ہیں، اس کی جو رحمت ہے کہاں تک وسیع ہے؟ کل شیء، ہر شے پہ اس کی رحمت کیا ہے؟ احاطہ کیے ہوئے ہے، وسعتوں میں لیے ہوئے ہے۔ کس طرح؟ جس طرح کہتا ہے احاطہ بکل شیء علما، جس طرح کہ اس نے اپنی علم سے ہر شے کو محیط کیا ہوا ہے، اسی طرح اس کی رحمت بھی ہر شے کو محیط ہے۔ اب پتہ لگا جتنا جہاں تک حد علم ہوگا وہاں تک حد رحمت ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جہاں اس کی رحمت کی وسعتیں ہوں گی وہاں تک اس کے علم کی وسعتیں ہوں گی۔ تو پھر جب علم کی وسعتیں ہوں گی تو معلوم ہو گیا علم اور رحمت ایسے لگتا ہے جیسے لازم و ملزوم ہے، علم کا دینا بھی پھر رحمت ہوگا۔ علم کا دینا کیا ہو جائے؟ رحمت میں شامل ہو جائے۔ جہاں معیار علم ہوگا وہاں معیار رحمت ہوگا۔ اب یہاں معیار رحمت اور معیار علم، تو اب پتہ لگا کہ جس کو عالمین کے لیے نبی بنا کے رسول کو بھیجنا ہے اس کے لیے مادہ رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ عالمین کا نبی بعد میں بنے، رحمت للعالمین پہلے۔ چونکہ اس کی رحمت کہاں تک وسیع ہے؟ عالمین تک۔ جب عالمین کا نبی بنائے گا تو عالمین کے لیے رحمت کا ضرور ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جب جہاں اس کو رحمت عالمین بنائے گا، عالمین کی رحمت بنائے گا، اب یہ جو رحمت عالمین پہ برسے گی ہوگی اللہ کی دی ہوئی، برسے گی اسی مرکز سے۔ رحمت کس کی دی ہوئی ہوگی؟ اسی کی، کیونکہ اسی کی رحمت ہے۔ جب رحمت ہے تو یہ رحمت آگے جو مظہر بنے گی، ظہور بنے گی، اس کی فیاضی جو آگے چلے گی، اس فیاضی اور رحمت کا مرکز کون ہوگا؟ رسول۔ پھر کوئی شے اس کی رحمت کے بغیر کمال تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ جب تک رحمت ان کی شامل نہ ہو کمال ملے گا ہی نہیں۔ پر وہ ہر شے اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے اس رحمت کے اصول میں جب تک کہ منسلک نہیں ہوگا اس مرکز سے، اسے رحمت نہیں ملے گی۔ رحمت خدا سے نہیں ملنی۔
اس مرکز کو کیا بنا دیا خالق نے؟ عالمین کے لیے رحمت بنایا. اگر علم کی رحمت چلے گی آگے تو مرکز رسول ہوگا. حکمت کی رحمت چلے گی تو مرکز رسول ہوگا. کوئی بھی رحمت کا تصور، چونکہ ساری رحمتیں یہاں ہر شے کی وسعتیں اس رحمت میں موجود ہے، تو ہر وسعت رحمت اسی مرکز سے ترسیل ہوگی، مرکز سے جاری ہوگی، مرکز ہی مصدر ہوگا، مرکز ہی منبع ہوگا، مرکز ہی فیض کا وجود ہوگا. اب یہ ہماری اپنی صلاحیتیں ہیں کہ ہم کتنا اس سے رحمت حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم جتنی صلاحیتیں ان کی طرف قریب کرتے چلے جائیں گے اتنی رحمتیں ہمیں ملتی چلی جائیں گی. اسی لیے تو اللہ نے بھی کہا کہ پہلے درود پڑھو ان پر. اگر تم ان کی رحمتیں لینے چاہتے ہو میری بارگاہ میں درود پڑھو. جب تمہارا درود مجھ سے متصل ہوگا میں رحمتیں پہ جاری کروں گا، ان کی رحمت تمہیں ملتی چلی جائے گی. پانی کی وسعت چاہتے ہیں یا کتنی بڑی ٹوٹی لگاتے ہیں، پانی اتنا آئے گا جو پیچھے سے آ رہا ہے. وسعت مرکز میں اگر زیادہ ہوئی پھر یہاں پانی زیادہ آئے گا. اسی لیے اس وسعت میں جب درود پڑھ جائے تو وسعتیں ہو جاتی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو رحمت آ رہی ہے تو اس رحمت کی ترسیل کا مصدر کون ہے، منبع کون ہے؟ رسول. اب خالق نے ان کو رحمتوں کا منبع بنا دیا. اب جب منبع بنا دیا تو اب بات کو آگے بڑھائیں گے. یہ رحمت کس کی ہوگی؟ توحید. ان کی رحمت اور توحید کی رحمت ایک ہو. یہ نہیں کہ اس کی رحمت کچھ اور ہو، ان کی رحمت کچھ اور. اللہ ہی کی رحمت کے نام رحمت للعالمین، سرکار کی رحمت اور اس کی رحمت ایک. کیا ان کے علم اور اللہ کے علم میں فرق ہے؟ ان کے علم اور اللہ کا علم ایک. جو علم کا ہے وہ اللہ کا ہے، جو اللہ کا ہے وہ علم کا. اللہ ہی نے تو اپنا علم بھی دیا. تو معلوم ہوتا ہے ان کا جو بھی کمال ہے وہ ڈائریکٹ ان سے متصل ہے، اس نے دیا ہے تبھی تو آیا ہے. اب یہاں ایک قرآن ایک بات کہتا ہے، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو بے شیطان کی عبادت سے کم ہی لوگ بچ جاتے، کم رہتے جو شیطان کی اتباع سے بچ جاتے. سارے شیطان کی اتباع کرتے. معلوم ہے جو بھی شیطان کی اتباع سے بچتا ہے اس رحمت کی وجہ سے بچتا ہے. اگر ہم شیطان کی پیروی سے دور ہوتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کا رحمت ہو علیکم. اگر اس کی رحمت اور فضل نہ ہوگا تو تم تو اتباع شیطان کرتے تھے. تو معلوم ہوتا ہے جہاں جہاں بھی شیطان سے دوری کا تصور ہوگا وہ اپنی ذات کا کمال نہیں ہوگا، ان کی رحمت کا کمال. ان کی رحمت کی وجہ سے کیا ہوگا؟ شیطان سے دور. پھر آگے جملہ ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی. فضل کی بات کس میں ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی. ما زکا، زکا زکی سے ما زکا قد افلح من زکا، ما زکا منکم من احد ابدا. اگر ان کی رحمت نہ ہوتی کبھی بھی تم میں سے کوئی ایک بھی متقی زکی نہ ہو سکتا، اس کا تزکیہ نفس نہ ہو سکتا. تزکیہ نفس کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس رحمت کی وجہ سے. جب تم
لیکن اس رحمت کو اپنا لو گے، اس کا اپنانا ہی تزکیہ نفس ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے رحمت اس ذات کا نام ہے۔ رحمت کون ہے؟ مجموعہ رحمت کون ہے؟ عین رحمت کون ہے؟ رسول۔ رحمت رحیم کی لفظ نہیں، رحمت مصدر ہے، رحمت خود وجود پیغمبر ہے۔ جب تک اس وجود پیغمبر کو نہیں مانو گے تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ وجود اکیلا نہیں آیا، جب تک کہ اس کے ساتھ اہلی ساتھ نہیں مانو گے ہم تو مکمل ہی نہیں ہوگا۔ آپ خوش کرنے کے لیے جملہ کہتے ہیں تو اب سارا جو یہ فیض ہے کس کا ہے؟ رحمت کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رحمت جب ان کی رحمت ہوگی، اس رحمت سے کس کی رحمت کا تصور ہوگا؟ توحید کا۔ جب یہ مانا جائے گا دل کے مانے جانے سے کون مانا جائے گا؟ اللہ۔ یہ سبب بنے گا کس کے مانے جانے کا؟ توحید۔ بات سمجھ آئی؟ ہم ڈائریکٹ توحید میں نہیں مانیں، ان کے وسیلے سے مانیں، ان کے ذریعے سے مانیں۔ پہلے انہیں مانیں گے پھر توحید مانی جائے گی۔ اب میں دوسرا جملہ رکھوں، جتنی انہیں مانیں گے اس میں یہاں کی توحید مانی جائے گی۔ ہمارے ماننے کا معیار ان کے ماننے پر ہے، جتنی ہم ان کو نکھار کے مانیں گے اتنی توحید نکھرتی چلی جائے۔ اسی لیے کل میں نے عرض کیا کہ نماز کے اندر جب تک کہ ان پہ درود نہ پڑے عبادت نہیں ہوتی۔ معلوم ہو گیا عبادت کی جو غرض ہے، ان کا مقصد ہے کہ ان کی معرفت ہو، ان پہ درود ہو۔ درود جب پڑھا نماز ہو۔ آج یہ کہنا چاہے اللہ کہ روزہ جو نے کیوں واجب کیا مومنین پر؟ کیوں واجب ہوا فرمایا؟ آپ اس کو میں عقلی بحث کرتے ہیں، صحیح عقلی بحث کرتے ہیں۔ صوم کے معنی کیا ہے؟ کئی معنی کا بیان کریں گے، ایک معنی کیا ہے؟ صرف صوم سمت سے ہے۔ سمت کے معنی ہوتا ہے خاموشی، چپ۔ چپ ابھی بھی نہیں سمجھے ہے، چپ کوئی چپ کا روزہ ہوا ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ سوم کے معنی خاموشی، چپ ہو جانا۔ اس لیے یہ چپ ہو جانا اس کو کہتے ہیں سوم۔ صائمہ کون کو بھی چپ ہو جائے؟ وہ چپ کیسے ہوئی ہے؟ کون ہے جس کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا گیا؟ وہ کون بھی ہے؟ اب آپ میرے ساتھ دیکھ، اب آپ کی ذہن کی توجہ ہو گئی۔ اب یہ ہوا کہ من البشر احدا، مریم جب تم کسی بشر کو دیکھو نا سامنے، یہ کب کی بات ہے؟ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے، ماں بغیر شوہر کے بچہ لیے ہوئے کھڑی ہے۔ صوم آیا کس لیے ہے یہ بحث کرنی ہے۔ اب ماں کن کو لیے کھڑی ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام، بات نہیں ہے، اکیلی ماں ہے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ کلی بشربی پکڑ لی ہے نا، کھاؤ پی اور آنکھوں کو اس بچے کے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ آنکھیں ٹھنڈی کرو، کلی بشربی پکڑ لی ہے نا، آنکھوں کو بھی کیا کرو؟ ٹھنڈا کرو۔ بھائی بات کر رہی ہے من البشر احدا، اگر کوئی بشر تمہیں مل جائے، بشر، وہاں مومن کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی مل جائے تو معلوم ہوتا ہے کوئی مل سکتا ہے، اگر نہ ملا ہوگا کیوں؟ کوئی ملنے والا ہے تبھی تو کہا گیا کوئی ایک بشر مل جائے، فقولی، خود کہہ رہا اللہ، کوئی ان سے کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اس رحمان کی جس کی رحمتیں وسیع ہیں، اس کی
کی وجہ سے میں نے صوم کی نظر مانی ہے. صحیح سے بانی کی گزر صحیح مراقبہ فرمائے. کیا کہہ رہی ہے بیٹی؟ میں نے رحمان کوئی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کوئی کہنا مریم کہنا فکوئی کہنا انہی نظر تو رحمان صومن. میں نے یہ جو صوم کی نظر مانی ہے رحمان کے لیے مانی ہے، رحمان کی وجہ سے مانی ہے. آپ نہیں سمجھ گئے؟ وہ جو رحمان ہے وہ کہہ رہا ہے کہنا میں نے یہ جو نظر مانی ہے کس کی؟ روزے کی، صوم کی. صوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چپ ہونا، چپ ہونے کی جو میں نے منت مانی ہے جسے صوم کہتے ہیں، میں نے رحمان کے لیے منت مانی ہے. من ہوتا ہے صوم کا ڈائریکٹ تعلق رحمان سے، رحمان کی وجہ سے صوم پیدا ہوا ہے. اگر رحمان نہ ہوتا تو صوم کہاں ہوتا؟ میری بات سمجھ فرمائیں. یہ جو صوم کی لفظ سامنے آ رہی ہے چپ ہو جاتا ہے مریم، کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کہنا میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے. یہ بغیر باپ کے شوہر کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی رحمان تو ہے. یہ سارا پروسیس جو اس نے بنایا بغیر شوہر کے بچہ ہو رہا ہے، سب کچھ کیا اسی رحمان نے تو کیا. اگر یہ نہ کہتے تو ایسے کیسے ہوتا؟ رحمان نے کیا. کہنا کہ انہی نظر تو رحمان صومن فلاں کو کر دے من یوم انسیہ، کہ میں کسی انسان سے کلام ہرگز نہیں کروں. فلاں کو ہرگز تاکید کے لیا ہرگز میں کلام نہیں کروں گی، یعنی میں رہوں گی ہی چپ ہو. بیوی ذرا تو بولنا نہیں بولوں گی، میں نہیں بولوں. انہی نظر تو رحمان صومن فلاں نظام نون جو آیا ہے یہ تاکید موقع کے لیے آتا ہے. اور کبھی بھی میں نہیں بولوں گی. ٹھیک ہے تو اٹھا کے عمرت اور بچے کو لے کے کہا قوم، وہ قوم کی طرف آئے. وہ دیکھ کر کے انکار، وہ کہنے لگی کان مریم یہ بچہ کہاں سے بچہ لے کے آتے ہیں؟ ماں کھانے تم منہ کے بغیا، ماں کھانا وہ کے میرا سنگو، ماں کھانے تم منہ کے بغیا. نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا. اب معلوم ہوا یہ صوم کا نتیجہ اب نظر آ رہا ہے. مریم تو نے نہیں بولنا، رحمان کی وجہ سے نہیں بولنا. خدا کے یہ بانی کی بنا میں تمہارے آگا. اب کیا کریں گے؟ یہ تیرے اوپر جمع کرتا ہے یا ہوتا ہارون ماں کا نہ کے میرا سہوں وہ ماں کا نہ وہ کے بغیا. اور ہارون کی بہن نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا. یہ بچہ بغیر اس کے امو کے بغیا تیری ماں بھی خراب نہیں تھی، باپ بھی اچھا تھا، بغیر شوہر کے بچہ کیسے آئی ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ صوم عصمت مریم کو بھی بچانے کا ذریعہ بن رہا ہے. صوم کس کا ذریعہ بن رہا؟ جناب مریم کی عصمت کا. آج اگر روزہ نہ رکھتی چپ کا، اگر خود جواب دے دیتی اللہ جانے کتنے جواب ہو جاتے. اب یہاں سے معلوم ہوا کہ صوم کا کمال ہوتا ہے جو کسی کی عصمتیں بچانے کے لیے آتا ہے. بات تو مشکل ہے لیکن اس کو آگے کیا کرنا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ چپ رہے تیری کیسے تیری ماں ایسی نہیں تھی، باپ ایسا نہیں تھا، یعنی تم کیوں ایسے نکل آئی؟ بغیر شوہر کے بچہ کیسے ہوگا؟ تو چپ ہو جانا. ابھی بھی چپ اشارہ چپ میں نہیں آتا. بیوی چپ، خدا جانے بیوی کی چپ نے کیا کمال دکھایا. یہی تو کمال ہے. رحمان کے لیے چپ ہو گئے، رحمان نے کہا چپ ہو جانا. تو کیا کہہ چپ کا روزہ رکھ. بیوی نے چپ کا روزہ رکھ لی. اب جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو اشارہ کی ہے. بیوی نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. معلوم ہے چپ کا نتیجہ اشارہ ہو گیا. اشارہ ہی کرنا اس کے چپ کا ثبوت ہے. بیوی کے چپ کا ثبوت ہی اشارہ ہے. اب اشارہ کس کی طرف کیا؟ بچے کی طرف. اور فرمائے بچہ اشارہ
کبھی بچہ بھی گہوارے میں بولتا ہے، معلوم ہوا بچہ کا کبھی گہوارے میں بولتا نہیں ہے. اب جو بیوی نے اشارہ کیا نا، اشارہ، یہ اشارہ ہی اس بات کی دلیل ہے. پوچھو اس سے، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اس سے پوچھو اس وقت بھی یہ میری عصمت کو سمجھتا. پیدا ہوتے ہی جو عصمتوں کو سمجھے وہی کم بھی ہوتا. جب عیسیٰ جیسا نبی پیدا ہوتے ہی ہمارے عصمت کو سمجھتا ہو تو پھر کیا رسول عصمتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا؟ یہ حلیمہ کا دودھ پیے گا. معلوم ہو گیا سوم کا تصور کہاں نہیں کرا. یہ جو سوم ہوا ہے، سوم نے ہمیں کیا کمال اٹھایا؟ فاشارہ دی گئے بیوی نے، اس سوم سے تو اشارہ ہوا ہے. اگر سوم نہ ہوتا اشارہ کیا ہوتا؟ بیوی تو باندھ گئی. معلوم ہوتا اللہ نے سوم کو بنایا ہی عصمت کے اشارے کے لیے. تو شاعر رہنا، تو چپ رہنا، ہم اس بدو کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. معلوم ہوتا سوم ایک اس بدو کی دلیل بھی ہوتا. اب کیا ہوا؟ جب بیوی نے اشارہ کیا تو اب بچہ کیا دے گا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب میں کوئی مرتبہ بیان ہوں جو اچھا مجھے میں نے الطلب کی بات کو آگے لے جانا کہ جب یہ کیا کہا انی عبد اللہ، میں عبد اللہ، آتانی الکتاب، یہ کتاب بھی دی ہے. معلوم ہوتا ہے سوم کے نتیجے میں درجات گرے جا رہے ہیں. اگر یہ سوم نہ ہوتا تو درجات ظاہر کیسے ہوتے؟ سوم ہی نے تو درجاتوں کو بیان کروایا. اگر یہ سوم نہ ہوتا، روزہ نہ ہوتا تو درجات جناب عیسیٰ علیہ السلام درجات کیسے بیان کرتے؟ اس سوم نے کیا نتیجہ دیا؟ ایک عصمت ماں کی عصمت کو بیان کیا، ایک درجات بتائیں. یہ درجات جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھے، پیدا ہوتے کیا ہو رہے ہیں. انی عبداللہ، میں عبداللہ، آتانی الکتاب، مجھے کتاب بھی ملی، وجعلنی نبیا، میں نبی بھی بن کے آیا. معلوم ہوتا ہے جس کی ماں صائمہ ہو اس کے بیٹے میں یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ نبی بھی ہوتا ہے، عبداللہ بھی ہوتا ہے، اور صاحب کتاب کے جعلنی نبیا، نبی بھی بن کے آتا ہے، عبداللہ بھی ہوتا ہے. معلوم ہوا جن کی ماں کے بیٹے میں یہ درجے ہوں ان کی ماں کی عصمتوں میں فرق نہیں آتا، ان کی ماں معصومہ ہوگی. اب صائمہ کے تصور سے آج اس صائم نے، صحیح میں کب دیکھے خدا کے لیے، اس صائمہ نے عصمت، اپنی عصمت کو بچایا. اللہ نے حکم دے کے کوئی کہا، اپنی عصمتوں کو بچایا. جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہو گیا. یہی عیسیٰ جس کے لیے خالق نے جاننا معلوم ہے کہ مباہلہ ہوگا. مباہلہ اس لیے بیوی پاک کا لقب کیا ہے؟ صائمہ. بیوی پاک صائمہ ہے. مجھے کسی تاریخ میں بتایا کہ جناب مباہلے میں بیوی پاک میں کوئی لفظ کہیں صحیح توجہ کرنا. آج کس کی عصمت؟ وہ صائم جو چپ رہنا ہے، کس کی عصمتوں کے لیے؟ جناب مریم کی عصمتوں کے لیے اور ان کے عہدے بیان کرنے کے لیے کہ میں عبداللہ ہوں. یہ اس سوم کی وجہ سے آیا. اب یہاں چونکہ جناب عیسیٰ کے ذریعے سے، سوم کے ذریعے سے عصمت مریم بھی ثابت ہو گئی، ان کا عبد ہونا بھی ثابت ہو گیا. یہی عیسیٰ اس پہ ہو گیا جھگڑا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، رسول کہتے نہیں اللہ کا عبد ہے. آج پھر عصمت توحید خطرے میں ہے. پیدائش کے وقت
مریم نے عصمت بچائی، اسی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے توحید کی عصمت خطرے میں ہے، اور فخر مریم کا ہونا مریم کی عصمت محفوظ ہو گئی اور یہ نبوت بھی ثابت ہو گئی۔ اب یہاں دوبارہ کس کی بنا پہ ہوا؟ وہ کہتے جناب عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، توحید کی عصمت خطرے میں ہے، اللہ کا بیٹا تو ہے نہیں۔ وہ کیا کہتے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، رسول علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ نہیں آپ جو ہے، اور قرآن میں اس کی اللہ دلیل ہے، انما صلی عیسیٰ عند اللہ کما صلی آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون، کوئی نہیں مانتا، قرآن منٹ میں نہیں مانا تھا، جو قرآن رسول کی زندگی میں کافی نہیں ہے بعد میں کہاں کافی ہے۔ کیا یہ دلیل مانی نہیں فرمائی؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اسی لیے تو قرآن نہیں مان سکتے، دلیل سب سے بڑی اللہ کے پاس جو مضبوط دلیل تھی قرآن، قرآن مانا ہی نہیں کیا؟ اللہ کی عصمت قرآن کے ذریعے ثابت نہیں ہوئی۔ میں کیا کہتا ہوں، اللہ لاکھ بھی زور لگا لے 10 قرآن بھیج جو نہیں مانتے پھر کیا کریں؟ ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو 10 اور بھی بھیج دے، نہیں مانتے بابا مانتے تیرے بنائے ہوئے تجھے نہیں مانتے، آپ کیا کریں؟ سازش بھی تو جانتا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے، جب نہیں مانیں گے تو اب جو منوانا ہے اپنی توحید کو پھر کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ بیٹے کا تصور ہے وہاں ماں کا ہونا ضروری ہے۔ خدا کی قسم روزہ ہی باطن بھی اس لیے ہوا ہے تاکہ سیدہ کی عظمت پہچان ہو۔ بیٹے کے ساتھ ماں کا تصور ہے، یہی تو انہوں نے کہا تھا کہ جا کے دیکھو اصحاب لائے ہیں یا آل لائے ہیں، اگر تو اصحاب لائے ہیں مناظرہ کر لو پھر بعد میں رسول جھوٹا ہے، جن کے آنے سے ہی مقدمہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جناب علی ہے اور جناب حسن ہے، جناب امام حسین ہے اور جناب رسول خدا ہے، وہاں جانے کا تصور آئے اور ہے، بیٹھنے کا تصور اور ہے۔ جب رسول گئے ہیں تو ترتیب قرآن کے مطابق گئے، اگلا انا پہلے ہے، دونوں بیٹے آگے، نسانہ درمیان ہے، سیدہ درمیان، الفسرہ پیچھے ہے، علی پیچھے، جہاں رسول کا قدم وہاں عصمت کا قدم، جہاں عصمت کا قدم وہاں ولایت کا قدم۔ بیٹے کا تصور کہاں سے کیسے کہہ سکتے تم بھی بیٹے کا، ہم بھی لاتے، کوئی تو ماں بنائی ہے جن کا بیٹا، میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی تو اللہ نے ایسی ماں بنائی ہے جس کا بیٹا اس کی توحید کا محافظ ہے، اس بیٹے کے ذریعے ماں ہی تو اصل ہے توحید کی محافظہ، اگر ماں نہ ہوتی تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ معلوم ہو گیا جو توحید کی عصمتوں کو بچائے وہ کتنی بڑی سائمہ ہوگی، جو اپنی عصمت بچائے اسے مریم کہتے ہیں، جو توحید کی عصمتیں بچائے اسے فاطمہ۔
ہوا کہ یہ دوسرے فروع کا مقصد ہی عظمت جناب سیدہ کو پہچانا. ایک تھوڑی سی بات یہاں تک پہنچی. اب جب جہاں آئی تو اب اس کے ساتھ اب یہی آیت بھی جا سکتی ہے, اسی کو آگے بڑھا دیتے. چلو اسی آیت کو پڑھتے. اگلے آیت 3 4 5 آیتیں اسی روزے کے بارے میں. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودا فمن كان منكم مريضا. تم میں سے کوئی مریض ہو جائے, مریض کوئی تکلیف ہو جائے, اور اللہ سفر, اگر وہ کسی سفر پہ فعدۃ من ایام اخر, اتنے دیکھ بتاؤ کتنی سہولت ہے. من کہا منکم مریض, جب تم میں سے کوئی مریض ہو جائے. اب پوچھا گیا میرے امام سے, مولا یہ جو مرض کی حد کیا ہوتی ہے جہاں جا کے وہ نماز چھوڑ دے, یہ کھڑے ہو کے نہ بیٹھ کے پڑھے یا روزہ چھوڑ دے, تو حد کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے؟ امام سے پوچھا گیا. جب وہ مریض کہے گا تو مرض کی حد کو کون بتائے گا؟ کوئی حکیم بتائے گا. وہ حکیم جو کامل ہوگا, کامل عام حکیم نہیں بتا, جو زیادہ نسخے لکھے وہ حکیم نہیں ہوتا. ایک ہی نسخہ کافی ہوگا, ایک میں پیسہ دیا ایک ہی نسخہ کافی ہے, تو پھر اس حکیم نے ایک ہی نسخہ کو لکھا. اچھا گاؤں جا کے جانتے ہو. اچھا یہ ہوا کہ پوچھا گیا بڑا وہ مرض کی حد کیا ہوتی ہے جہاں پہ جا کے اس سے روزہ چھوڑ دے. تو بیٹھ کے نماز, کھڑا نہیں ہو سکتا, غریب ہے بیچارہ, تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا. فرمایا بلے انسان والا نفس ہی بصیرہ. سبحان اللہ, انسان اپنی خود اپنی ذات کو سب سے بہتر جانتا ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. روزہ نہ رکھنے کے لیے ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ کافی ہے. باتوں کے بعد جب ہوگا بات کیا کریں, یہاں ہو سکتا ہے چھٹی مل سکتی ہے, وہاں چھٹی نہیں ملے گی. یا تو آپ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ دیتے ہیں وہ ہے یا نہیں ہے, وہاں پر چھٹی آپ کو مل گئی, لیکن وہاں چاہے نام کیا فرماتے ہیں بلے انسان آرام سے ہی وسیلہ. انسان اپنی ذات کو, اپنی نفس کو, اپنی آپ کو بہتر جانتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں. جو اس کا فیصلہ ہوگا وہی شریعت کا فیصلہ. اللہ اکبر, شریعت آپ پہ منحصر ہو گئی ہے. کتنی سستا کر دیا اس نے ہمارے لیے. اگر آپ کی طبیعت مانتی ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو رکھنا واجب ہے, نہیں رکھ سکتا تو جھوٹ ہے. کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں, کسی کے بعد جانے کی بھی ضرورت ہے. اس کی بات کرنا ہے. اور اللہ سفر, سرکار نے سفر میں میرے خیال جب سفر اور روزہ ہوتا ہے, اب سارے مسئلے بیان نہیں کریں, اب سارے میں مسئلے بیان کروں پھر سارا نہیں چل جائے. روزہ جو ہے وہ سفر میں روزہ نہیں ہوگا. صحیح یہ تفصیل آپ کے گھر میں ہوگی, ذرا یہ جا کے دیکھ لیجیے. بعض روزہ نہیں فرمایا کہ سرکار دو عالم ہے امام محمد باقر کہ سرکار نے سفر میں روزہ افطار فرمایا, روزہ چھوڑ دیا اور نماز کو قصر کیا. ہر جگہ یہ نہیں ہوتا جہاں نماز قصر ہوتی ہے وہاں روزہ نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ابراہیم کرے, لیکن اکثر یہی ہے کہ جہاں نماز قصر ہو جائے گی وہاں روزہ نہیں ہوگا. یہ سارے مسائل صحیح ہیں, ان کے آپ سے پوچھتے رہیے گا. لیکن کیا ہوا کہ سرکار نے نماز کو بھی کیا کہتے ہیں روزہ میں افطار فرمایا سفر میں. اور یہ ضرور میں کہوں گا, اگر آپ جس دن سفر کرنا چاہتے ہیں اور شرعی سفر ہے, شرائط کے تحت سفر ہے, سفر حرام نہ ہو, سفر گناہ کا سفر نہ ہو. حرام سفر کے لیے یہ حکم نہیں ہے. جب قرآن کہے گا سفر ہے تو کون سا مراد ہے, گناہ والا, حرام والا یا صحیح والا؟ قرآن تو صحیح ہے. اگر تم صحیح سفر میں چاہتے, لیکن آگے شیرازی کی عاجی توضیح میں ایک بات موجود ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ ہاں اگر ایک آدمی پیشہ ہی ایسا ہے کہ وہ سفر میں رہتا ہے اور اس کے لیے نماز کی قصر نہیں ہے, تو وہ اگر
सफर गुनाह वाला भी है तो नमाज उसकी कसर नहीं। जनाब ने लिख दिया, मैंने सुना दिया, ठीक है। सफर को क्या होना चाहिए? मुबाह। सफर को क्या होना चाहिए? मुबाह होना। मकरूह भी दुरुस्त नहीं है और आपको हो ही जाना बाबा। जब आप सफर करें तो सफर को देखिए, सफर मुबाह है, मकरूह है, 5 ही चीजें ना, वाजिब, मुस्ताहब, मकरूह, मुबाह, हराम। तो उसमें क्या देखिए? सफर अगर हराम है तो सफर में नहीं है। सरकार ने रोजे को इफ्तार फरमाया और नमाज को कसर फरमाया। अब यहाँ लिखा हुआ कि सरकार ने जब कसर फरमाया तो बहुत से लोगों ने रसूल के खिलाफ किया। उन्होंने कसर नहीं की, जिंदगी रसूल की बात में कर। सही लिखा हुआ, आप देख लीजिए, आपकी हर तफसीर में लिखा हुआ। रसूल ने जब देखा कि नहीं हुआ तो रसूल ने फरमाया ये कसर नहीं करेगी। हम ढूंढे वो कौन? अच्छा देखा कुछ शायद निकाल रहा हूँ, अभी निकालनी नहीं है। सरकार ने फरमाया कि ये कसर नहीं करेगी, ठीक है। कसर नहीं करेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, रखेंगे ना। और फिर फरमाया क़यामत तक इनका सिलसिला जारी रहेगा। अच्छी बात हो गई, हमारे लोगों को बड़ा सवाल करते बाकी बहुत है मैं चाहता हूँ। अच्छा, ये इनके जमाने में एक आदमी ने शराब पी और रमजान सरकार अलैहिस्सलाम ने उसे 80 कोड़े मार, फिर 20 अलग कोड़े मार कि रमजान में तुमने जुर्रत की है शराब पीने की। फिर मैं शराब को बहुत कहूंगा, इसलिए कि कुदामा इब्ने मज़ऊन एक शख्स, कुदामा इब्ने मज़ऊन से एक शख्स है, उसने शराब पी। जब शराब पी तो हुक्म उन्होंने दिया कि इसको हद जारी करो। तो कितनी हद है शराब की? 80 कोड़े। 80 कोड़े किसकी वजह से? वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनात, कि जो पाक दामन बीवियों को तोहमत लगाती, फजलिदूहुम 80 जल्दता, 80 कोड़े लगा। ताजिदू पे अरबात शुहदा, जब वो 4 गवाह न ला सके फिर उनको क्या करो? कितनी कोड़े मारो? 80 कोड़े। बलम तो बल्लहू तौबतन, उसका कभी शहादत, उसकी कभी भी शहादत कबूल नहीं की जाएगी। खुदा के लिए बहुत बड़ी बात है। आदमी आदिल नहीं रहता, आदिल। और फरमाया अबदा, उसकी कभी भी शहादत गवाही कबूल नहीं की जाएगी। 80 कोड़े। अच्छा, उसने आयत पढ़ी, जुनाहुन फीमा ताइमू, इतने तक पढ़ के चुप। लैसालल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, घबरा तो नहीं रहेगा। लैसालल्लज़ीना, मैं वो देखो ये बात है क्या, थोड़ा अगर वो दर लग गए तो फिर वक्त ज्यादा लग जाएगा। लैसालल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, उसी जिसने कहा था इसको इज्तिहाद जारी करो, इन्होंने आयत पढ़ी। लैसालल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात नहीं है उनके लिए जो ईमान ले आए, वह अमल सालिहात, और उन्होंने अमल सालिह किए, जुनाहुन, उनके लिए गुनाह नहीं है, फीमा ताइमू, जो कुछ भी वो पी खा पी ले। कोई यह है जो उन्होंने पेश कर, अब वो खामोश हो, जो एक आयत की हुई तफसीर न कर सके। उन्होंने कहा कि अच्छा जी ठीक है, इन्होंने करीम में आए थे और यही बात है अली साहब तक पहुंची क्या वो तो जानते हैं। सरकार ने फरमाया वापस चलो, दारू शराब में फैसला सही नहीं हो। पलट की किताब शराब में उसका नाम दे के सरकार ने फरमाया वो बस आपने कैसे तो सही उन्होंने आयत पढ़ दी है, फरमाया वो आज ही पढ़ी है, मुकम्मल तो पढ़ी नहीं। आगे भी आता नहीं था, मामूली बात है।
کوئی چیز کھا بھی نہیں. آگے نہیں سمت تقوا آمن وعمل الصالحات سمت تقوا آمن سمت تقوا احسن ان اللہ یحب المحسنین. فرمایا کہ جس نے نیک اعمال کرے وہ سمت تقوا آمن وعمل الصالحات پھر ہے کہ وہ متقی ہو اور نیک عمل کرے پھر متقی ہو پھر تقوا اختیار کرے پھر احسان بھی کرے کیونکہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. فرمایا اس کے شراب پینے سے ارتکاب حرام سے اس کا عمل صالح نہیں رہا وہ متقی ہی نہیں رہا. یا شرط ہے تقوی کی کہ اسے مسلسل اس کا تقوی ہونا ضروری ہے. تقوی تو اس کا رہ ختم ہو گیا شراب پینے سے کام کر گیا. کیا ہو گیا اس کی شراب پینے سے تقوی سے دور ہو گیا. جب تقوی سے دور ہو گیا تو اس نے کہا مولا پھر کیا کرے. فرمایا اس کے کہو کہ توبہ کرے اگر توبہ نہیں کرتا تو قتل کر اس کو اگر توبہ نہیں کرتا. جناب علی کبھی بھی تعزیرات و حدود میں کبھی بھی نرمی رافت اللہ تک حکم کہ ذرا برابر بھی اس میں نرمی نہ کرنا. سرکار نے حکم دے دیا اگر توبہ کرے تو ٹھیک ہے کافرے لگا خدا میری مسئول ورنہ اسے قتل کر. جناب علی توبہ کر تو سارے کے لئے بولا توبہ کرنا سرکار نے فرمایا کہ توبہ کرے اس کے بعد اس کے اوپر حد جاری کرے. قتل نہیں ہوگا اس لیے اسے توبہ کرنا. اگر یہ توبہ نہ کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا قتل کر دیا جاتا. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو صوم ہے آج یہی بات کو ختم کرے. کتنے روزے ہیں جو اس وقت یا اس وقت رائج رہتے ہیں. کتنے روزے اب سامنے روزہ کتنے یہ ایک روزے کے لیے جتنے روزے پورے دنیا میں روزوں کا تصور آیا وہ 7 بس توجہ سماج. پہلا روزہ یہ جو آپ روزہ رکھتے ہیں یہ تو آپ کے 24 گھنٹے کا 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا یہ تو ہمارا روزہ رکھ ہوا. اس کی علامت سب سے پہلا روزہ ہے وہ جناب مریم کا جسے خاموشی کا روزہ کہتے ہیں. یہ روزہ پھر اس کے بعد دوسرا جو روزے کا تصور ہے وہ ہفت روزہ 7 مہینے میں 7 دن روزے رکھنا. یہ یونانیوں کے روزے اہل یونان کے لیے کہ وہ مہینے میں 7 دن روزہ رکھتے ہیں. تیسرا روزہ ہے 6 روزہ متواتر 3 دن روزہ. یہ زرتشتیوں کا ہے. زرتشت وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی پوجا کرتے ہیں. پوجا آپ کی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان میں کوئی ایسا ایک شعبہ ہوگا ان زرتشتیوں میں کئی اس میں برانچز ہوتی ہیں. ان کے 6 روزہ 3 روزہ ان کا یہ روزہ ہوتا ہے متواتر اس کو یہ زرتشتیوں کا روزہ. آگے آتا ہے شبانہ روزہ. یہ جو شبانہ ہے نا رات دن کا مسلسل روزہ رات اور دن پورا روزہ. یہ یہودیوں کا روزہ ہے رات اور دن مسلسل روزہ. اب یہ چوتھا آتا ہے اناج کا روزہ. کوئی اناج کا روزہ سنا ہے؟ اناج کا روزہ یہ صرف اناج نہیں کھانا. اناج سے روزہ دودھ بھی پی سکتے ہیں پھل بھی کھا سکتے ہیں. اناج کا روزہ اس میں دودھ بھی پی سکتے سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن اناج نہیں کھانا. جسے اناج کی لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ نہیں کھانا. یہ ہے ہنود. ہندو جو ہوتے ہیں ہندو ہوتے ان میں بھی کئی قسم کا ہوتے ہیں. ہندو کا ایک قسم کا روزہ ہے یہ کیا کہتے ہیں اناج کا روزہ رکھتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے چاند کا روزہ.
चांद, ये जो चांद होता है, चांद पे रोजा ऐसे भी लोग, चांद का रोजा ये है कि जब 14 तारीख के बाद जो जो चांद डूब डूब के आता है, डूब डूब के आता है, पहले तो चढ़ाव होता था, फिर डूब डूब के निकलता है, डूब डूब के निकलता है। 14 के बाद जितनी जितनी वो डूब डूब के निकलता है, बस उसके आने पे इफ्तार करते हैं। जल्दी आ गया तो जल्दी इफ्तार, 14 का जल्दी आया तो इफ्तार, फिर जो आखिरी रह जाएंगे उसमें तो निकलते ही नहीं। आखिरी 2 दिन गुरु को जाता, 2 दिन नहीं निकलता, उसे ताकुशवा कहते। तो 2 दिन फिर उनका जो रोजा होता है वो मुसलसल 2 दिन रहता है, जब तक के नया चांद आने वाला, नया चांद जब दूसरे महीने का वो न देखे उस वक्त तक वो रोजा इफ्तार नहीं करते। ये इन हुनूद में से एक फिरका है, वो भी अहले हुनूद कहलाते हैं, ये उनका रोजा। फिर इनके बाद आता है ये बरसाती रोजा। अल्लाह, ये जो बरसाती रोजा होता है, बरसात के महीने में सही, अब क्या करें, जहां से मुझे मिली है जाने क्या क्या ढूंढा, हाँ मैं ये भूल न जाऊं। अगर आपके पास कुछ फरुआत की अच्छी किताबें हों या जिससे मुझे मदद मिल सकती हो, तो ताकि मुझे नहीं है, ताकि पढ़े कि आपको भी सवाब मिलेगा, हमें भी वो चीज मिलेगी। सही ये मुझे ख्याल आया रात कि मैं कहूँ कि कोई ऐसी किताब आपके पास हो जो हमारे फरुआत में हमें मदद दे, तो वो हम पढ़ेंगे। अगर आप कीमत भी फरमाएंगे तो मैं कीमत भी दे दूंगा, ताकि इनका जिक्र ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचे। इन शुरुआत में किताबें आपको सिवाय फिका के कोई सा मिलेगी नहीं, है ही नहीं, सुनाएगी। मैं पता नहीं रात सारी लाइब्रेरी को सारी रात बना रहा हूँ कि कोई एक जुमला मुझे मिले। ये जुमले जो मैंने बयान किए रात की मेहनत का नतीजा, सारी रात बीवी बात शायद मिल नहीं रही, क्या पर होगा मैं काल तो करना है, वही तो मेहरबानी करेंगे, कुछ ना कुछ हो जाए, भरम तो आप ही का जरूर करना है। बीवी अदा कर दिया, किसी जगह को ऐसी किताबों से मुझे जरूरत है। अब आ गया जनाब बरसाती रोजा। ये बरसात के मौसम में जितने दिन तक बादल रहे, सूरज नजर ना आए, रोजा चालू। ये रोजा खत्म नहीं करेंगे, और कब खत्म करेंगे, जब ये नजर आए। ये है साइबीन का रोजा। पहले इस बारे में जिक्र है, साइबीन, साइबीन, बस साइबीन अफराद में है, ये साइबीन का रोजा है। ये रोजे हैं जो जिनका तस्वुर पूरी दुनिया में इस वक्त है, लेकिन वे हम मुसलमानों का, खासकर हमारा, कल बहस करेंगे कहां से इब्तिदा होगी, कहां पे आजाद। कल इसलिए मैंने जरा ग्राउंड बना दिया आपको, कल बयान करेंगे कि हमारा रोजा कब से शुरू होता है, कब बंद होता है, कैसे बंद होता है, कैसे खुलता है। बस आज यही से मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक रोजादार की आवाज आई, अना गरीबुल वतन, माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। मैं किस रोजादार की बात, कोई है गरीब जो रोजादार भी है और वो है भी अकेला, और मेरे काम फरमाता है हमारे काम में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लिए शिविर होती है। मैं रोज कहता हूँ, और ये भी मैं रोज कहता हूँ कि बीबी पाक हमारी मजालिस में आते हैं, हमारे फजाइल सुनने नहीं आते, वो हमसे ज्यादा फजाइल जानती, वो आती इसलिए है अल्लाह पर हमारी मजालिस में ये देखने के लिए मेरे गरीब को रोता कहूँ, मेरे मुसाफिर को रोता कहूँ। हमारी वही लग जाए तो हम रोज आपको सुनाते हैं, नहीं सुन साहब हम कहाँ से ले आए, सिर्फ हमारी लफ्ज है, हम तसव्वुर फरमाएं। ये जिक्र ही ऐसा है कि इसमें रूहानियत मौजूद है। बस मैंने किसका जिक्र किया, जिससे मुस्लिम इब्न अकील अल्लाह, एक रिवायत में के रोजे का तसव्वुर मौजूद है कि लफ्ज़ हज को किस में है, ये रोजे में है। सरकार ये जो रात आती है सारा दिन सरकार ने एक रिवायत में रोजे में गुजारा, और इब्न ज़ियाद की वजह से पूरे कूफे में ऐलान हो गया था जहां भी जनाब मुस्लिम मिले उन्हें कत्ल कर दो, और
कितनी फौजें हर हर गली में कर रही थी। अल्लाह जाने किस महफूज मकाम में सरकार मुस्लिम हैं। लेकिन जब आधी रात के वक्त जहाँ मुस्लिम निकलेगा अपनी जगह से, देखा पूरी गली के दरवाजे पर एक ज़ईफा खड़ी है। ये खड़ी नहीं, भेजी गई है। अल्लाह ये दरवाजे में खड़ी है जो जनाब ने देखा, और चलते चलते इसके करीब आके इन्हें सलाम करके फरमाया अमतल्ला गरीब खुदा मेरा सलाम, ये कह के कहा अना गरीबुल वतन माशाअल्लाह वाना अतशान, दीदी मैं मुसाफिर हूँ, बहुत प्यासा हूँ, बस इतना कहना था। बीबी ने देखा कि गरीब आया रात के वक्त, मुसाफिर है और प्यासा है, चलती गई अंदर से पानी लाई और पानी पर्दे के अंदर से दिया। जब जनाब मुस्लिम ने पानी पिया, गिलास वापस किया, बीबी खड़ी है इंतजार में कि मुसाफिर जाए, मैं दरवाजा बंद करूं। तब देर तक मुसाफिर खड़ा है, कह दिया बीबी ने मुसाफिर मेरे दरवाजे को छोड़ दो, चले जाओ। जब कहा ना चले जाओ, उस वक्त जनाब मुस्लिम ने नाम लेके कहा तौबा अगर मेरा घर होता, कुर्बाना हो जाओ, तौबा अगर मेरा घर होता मैं तेरे दरवाजे में खड़ा होता। खुदा जब तौबा ने अपना नाम सुना, पर्दा हटा के कहती है आंटा मुस्लिम माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखा खैर हो गया। बोला कि आप मुस्लिम में रखे हुए लगे, ऐसा सरकार ने बोला हाँ हाँ मैं मुस्लिम में रखी हूँ, मैं सही पहचाना, कदमों में गिर गई। कहा खुदा के लिए जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत न करो, मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। आगे खड़ा रखा है, फिर कहा चले जाओ, मैंने निकले रात सारी गुजारी जनाब मुस्लिम ने भी बिताया के घर में। सुबह किसी ने जाके इब्न ज़ियाद से कहा जनाब मुस्लिम हमारे घर में, ये बीबी तौबा के घर में पूरी फौज ने मोहम्मद इब्न अशर 3000 का लश्कर लेकर पूरे घर को जब घेर लिया ना, सरकार ने कुरान बंद करके कहा तौबा अगर मेरे आने से तकलीफ हुई हो मुझे माफ कर देना। बीबी ने कहा मेरा जिहाद का वक्त शुरू हो गया है, खुदा मेरा परिवार देगी अकेला बनी हाशिम 3000 के मुकाबले में कोई कत्ल हो गए, कोई भाग गए, फिर 3000 का लश्कर, फिर 3000 का लश्कर, 9000 के लश्कर से एक हाशमी जवान। लेकिन सिर्फ इनसे जंग नहीं, कहो जुमला ऊपर से और ने कोई पत्थर मार, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह अकेला जो हुआ ना, ये सूखी घास बांध के आग लगा के जनाब मुस्लिम में फेंक दी, इसके बावजूद भी जनाब मुस्लिम लड़ रहे हैं। इन्होंने क्या किया देखा कि हाथ नहीं आ रहे, एक गला खोदा, कोई चीजें डाली, लड़ते हुए मुस्लिम आए, कदम रखा, गिरे, कोई तीर मारता है, कोई पत्थर मारता है, बेहोश हुए, उधर के हाथ में कड़ियां, पाँव में बेड़ियां, तौक डाल के खींच कर इब्न ज़ियाद के दरबार में लाए। मैं जुमला कहूँ, सरकार मुस्लिम ने सलाम नहीं किया इस मजलूम को। एक शख्स कहता है अमीर को सलाम क्यों नहीं किया, रोके फरमाते जैसे मेरा सलाम लेना है वो संभव नहीं। माशाअल्लाह समझ रहे हैं आप भी, ज़हरा की बेटियां में उसके साथ है, कोई ऐसा नहीं मौका मिला कि मैं उन्हें ताकि भगवान देगा। ये खड़े हैं पूरी तरह, पूरी देर तक जनाब मुस्लिम जितनी देर तक खड़े रहे, सरकार मुस्लिम इब्न ज़ियाद के दरबार में आजादा सीना ताने। हमें जुमला कह दूं, ये मौसम है ना हमारे रोने का, जब 12 मुहर्रम को मेरा चौथा इमाम आया, इसी इब्न ज़ियाद के दरबार में कम हम झुके, आप खुशियां से जा रही है, जिस आदमी ने देखा था मुस्लिम को सीना ताने, तो आके कहता बोला या मुस्लिम आया था तो सीना ताने, आप आए तो सच बताए हुए, मेरे इमाम की आंखें निकल गई, और भाई तू जानता नहीं कि मुस्लिम अकेला आया था। माशाअल्लाह बहुत बड़ी मसाइल की बात है। मुस्लिम अकेला आया था, उनके साथ माए बहने नहीं, मेरे साथ ज़हरा की बेटियां हैं, उनके सरों में चादरें नहीं है, मैं सब उठा के कैसे क्या हो सकता हूँ। और क्या मामला जनाब मुस्लिम ने पानी मांगा, पीना चाहते हैं, खून हो गया, फिर पीना चाहते हैं, सारे दाग सरकार मुस्लिम के पानी में गिर गए। फरमाया मैं इसी तरह अपनी जग को बगैर प्यास के मिलना चाहता हूँ।
پیاس کے ساتھ تھی جناب اس ملون نے حکم دیا کہ جناب مسلم کو جا کے اونچی جگہ جو دار المارا یا کوئی مکان اونچی چھت سے جا کے ان کا سر گرم کر کے ان کے سر کو زمین پہ گرا اور کیا کہ تو ایک ٹوکنے والا جو نہیں تھا اکیلا تو تھا لے کے گئے سردار مسلم نے اداکار سر جھکایا اب علماء